سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اس البیت، اس گھر کی۔ البیت سے مراد یہاں مسجد حرام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ربنا، تو وہ رب سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، یہ خدمت ہم سے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے بھی، امتاً، ایک ایسی امت، مسلمۃ لک، جو تیری اطاعت گزار ہو۔ ربنا وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھائیے اپنے مناسک، وتب علینا، اور ہم پہ نظر کیجئے اپنی رحمت کے ساتھ۔ انک انت التواب، کیونکہ تو بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے رحمت سے، الرحیم، مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب آپ ان میں بھجوائیے ایک ایسا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیرے احکامات، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بے رغبتی کرے گا ملت ابراہیم سے یا اس کی پیروی سے، مگر وہ اپنے تئیں بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو تو میں نے چن لیا تھا دنیا میں بھی امامت کے لیے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرے میں ہوگا۔ اور یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، کہ تو سر جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ
حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور بظاہر شان نزول کے حساب سے تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، اور یہودی جو اپنے نسلی اور مذہبی تفاخر میں مبتلا تھے، ان کے لیے بھی اللہ تعالی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے تو جو آباء و اجداد ہیں اور جو تمہاری اصل ہے، نسل کی اصل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کے زندگی گزاری اور جن امتحانوں سے گزرے اور اس میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ان کو جزا دی اور ان کو تمام اقوام عالم کا امام بنا دیا، تو ان کے الفاظ، ان کی دعائیں، ان کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ سامعین کرام، تحویل قبلہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ مختلف اطراف سے اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ سمت پرستی اسلام میں نہیں ہے، کسی خاص سمت کی طرف منہ کرنا یا اسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم، یعنی یہ ایک علامت ہے قبلے کا تعین کرنا، یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور یہ علامتی طور پر ہم خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس طرف متوجہ ہو کے ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں یا جو دیگر مراسم عبودیت ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں یہ یاد رکھے، شخصیت پرستی اور سمت پرستی یہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم کر دی ہے۔ ان کے ساتھ محبت ہم اس لیے کرتے ہیں، اصل محبت تو اللہ کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے سامنے ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک مظہر ہے، تو اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں۔ تو اور کوئی بات نہیں ہے سامعین کرام، اسلام میں بنیاد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک بات جو ہے توحید کا نظریہ جو ہے وہ بالکل ذہن نشین ہونا چاہیے آپ کے۔ توحید کیا ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حالانکہ ہمارے بعض جو جاہل، ظاہر ہے کہ میں جاہل ہی کہوں گا، جاہل مرید جو ہیں، اپنی پیران کرام کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، ان کے احکامات کو، یا اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی ان کی جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اس سے خلاف ہے۔ ایک اصول جو ہے سامعین کرام یاد رکھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ یہ ایک اصول ہے ہمارے دین کا، بنیادی اصول ہے، یہ یاد رکھے، ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے کام آئے۔ جو بھی آپ کو حکم دے آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کو شریعت کے پلڑے میں ڈال کر تولنا ہے کہ یہ حکم شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص آپ کو شریعت کے مطابق حکم دے یا شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کوئی حکم دے، اور وہ آپ کا بڑا ہو، وہ آپ کے والدین ہو، وہ آپ کے مرشد ہو،
شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ حکم دے تو پھر اتنی ہی اہمیت دینی ہے آپ نے اس کے حکم کو، جتنی کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں یا اس کا جو مرتبہ ہے۔ اللہ، یہ ایک یعنی اس میں کافی نقطے چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک قیمتی نقطہ ہے جو آپ نوٹ کر لیں۔ اور جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ تو یہود نے تو سمت پرستی کے پیچھے پڑ گئے تھے، بیت المقدس سے انحراف کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا قبلہ ہے۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام حالات و واقعات بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے یعنی جو اصل تھے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابھی بھی آج کے سبق میں بھی یا کل کے سبق میں آ جائے گا کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو وہ تمام واقعات، یعنی یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ تمام حالات و واقعات سامنے ہونے چاہیے شان نزول کے حساب سے بھی، تاکہ قرآن پر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ان باتوں کو۔ اب جو خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں آج، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور انہوں نے پھر کیا دعائیں کی تھی۔ تو وہ تمام دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو نقل کر رہا ہے، اور انہی دعاؤں میں ایک جو مرکزی دعا ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم نے آج پڑھی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بات تو سامعین کرام تحویل قبلہ کی ہو رہی تھی، اور سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دوسرے پارے کے شروع میں ہم پڑھیں گے۔ یہ جلد ہی بے وقوف جو ہیں وہ لوگوں سے کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا اپنے قبلے سے جس پر یہ تھے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق و مغرب۔ تو وہ سمت پرستی جو ہے، ایک بنیادی بات جو ہے، سمت پرستی نہیں ہے اسلام میں، شخصیت پرستی نہیں ہے، سمت پرستی نہیں، اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں۔ اور جو بنیاد ہے، یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیت المقدس تو سینکڑوں سال بعد، خانہ کعبہ کی تعمیر سے سینکڑوں سال بعد بنا ہے، اور وہ تو ایک خاص قوم کے لیے تھا، اور یہ بیت اللہ شریف تو تمام اقوام عالم کے لیے، اور سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو سمبل بنا ہے وہ تو یہی بیت اللہ شریف ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ تو مکے میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اٹھا رہے تھے، اٹھا رہے تھے، اونچی کر رہے تھے، القواعد من البیت، بنیادیں، دیواریں بیت الحرام کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اٹھا رہے تھے وہ دیواریں، تو دعا کر رہے تھے کہ اے رب، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، ہم سے، یہ تقبل ایسے یعنی اس کا ترجمہ ایسے ہم کریں گے یا اس کا ہوتا ہے کہ یہ ناچیز خدمت جو ہے ہم سے آپ قبول فرما لیجئے، یعنی اپنے عمل کو جو بھی دیکھیں، اب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں جو کہ اقوام عالم کا مرکز ہوگا، تو اس میں کچھ تفاخر یعنی اپنا کچھ بڑائی، یہ کچھ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے اور کسی بڑائی میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ اپنی خدمت کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
ہماری یہ ناچیز خدمت جو ہے آپ قبول کر لیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس میں ہر بات میں ہمارے لیے نقاط ہے، یعنی آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق تو ایک کام کا ہونا تو انسان کی بس سے باہر ہے نا، جو کام بھی کرے گا وہ، لیکن وہ ناچیز خدمت ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ ناچیز خدمت جو تو ہم سے لے رہا ہے اس کو آپ قبول فرما لیجئے، کیونکہ انک انت السمیع العلیم، تو ہماری باتیں بھی سن رہا ہے اور تو ہمارے دلوں کے جو بھید ہیں، جو خلوص ہے اس کو بھی تو جانتا ہے۔ تو یہ ناچیز خدمت جو ہے آپ ہم سے قبول کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب دعا کر رہے ہیں وہ اپنے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دیجئے، مسلمین لک۔ دیکھیں اب یہ پیغمبر جو عظیم الشان پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ دعا ہے، ان کی یہ آرزو ہے، ایک التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان، اپنا اطاعت گزار بنا لیجئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت جو کہ صرف تیری اطاعت گزار ہو، تیرے سامنے اس نے سر جھکایا ہو، تو ضرور ایک امت کو بھی ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ ایک امت جو ہے وہ صرف تیری اطاعت گزار ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت اے اللہ تعالیٰ جو تیری اطاعت گزار ہو، جس کا سر تیرے سامنے جھکا ہوا ہو، تیرے احکامات کے سامنے سر جھکا ہوا ہو، ایسی ایک امت بھی بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تعالیٰ مناسک یعنی طریقہ کار، مناسک یعنی عام طور پہ بعض علماء اس کا یعنی مناسک حج جو ہے تو منسک عام یعنی اس کا ترجمہ ہے طریقہ کار۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے۔ تو یہاں مناسک کا مطلب جو ہے یعنی عام ہے، ہمیں اے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں سکھا دیجیے، ہمیں بتا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا سر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا رہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو مراسم عبودیت بتائے گا کہ میری بندگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ ارنا مناسکنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے مراسم عبودیت کہ ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ ہمیں آپ اس کی ہدایت دے دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے اور انسان سے غلطی کا امکان رہتا ہے، تو ہم تو آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن ہم تو عاجز ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے ساتھ نفس لگا ہے، شیطان ہے، اگر کوئی خطا ہم سے ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ سورہ بقرہ کے آخر میں آئے گی یہ دعا کہ ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم کہیں بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم سے کہیں خطا ہو جائے۔ تو یہاں وہی وتب علینا،
یعنی آپ ہمیں مراسم عبودیت تو سکھا دیں گے اور سکھائے ہیں آپ نے، لیکن ہم انسان ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی اس ضمن میں ہوتی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا، کیونکہ آپ انک انت التواب، کیونکہ آپ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والے ہیں اپنے گنہگار بندوں پر، اپنے معافی مانگنے والے بندوں پر۔ آپ تواب جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہے نا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں تو وہ ہدایت قبول کرنے سے اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ ہم سے پھر کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ بھائی غلطی تو ہوتی ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، انسان اگر ہے تو اس سے غلطی ہوگی۔ پہلا انسان سے پہلی خطا ہوئی، ربنا اغفر لنا، وہ پھر انہوں نے معافی مانگ لی، تو انسان سے خطا کا امکان رہتا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ یعنی بالکل پاک صاف ستھرا، یعنی معصوم زندگی گزارنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ماں سوائے ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف پیغمبران کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، باقی سب سے خطا اور لغزشوں کا امکان رہتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی بات الگ ہے، لیکن میں گناہ صغیرہ کی بات کر رہا ہوں اور بھول جانے کی بات کر رہا ہوں۔ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان کے پاس جذبات ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یہ سارے عوامل ہیں۔ اگر کہیں خطا ہو جائے تو یہ ممکنات میں سے ہے، اور یہ ایسی قابل گرفت بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ایک اصول ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز آؤ گے، وہ نہیں کرو گے، تو تمہارے جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں ان کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی مثال دیتے ہیں۔ ایک درخت تھا، کھڑے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف اوقات میں انہوں نے مختلف وہ دی ہیں۔ ایک درخت کی ٹہنی کو جو تقریباً سوکھ چکا تھا، پتے اس کے جھڑ رہے تھے، تو صحابہ کرام سے اسی طرح انہوں نے مثال دے کے کہا کہ دیکھو بندہ جب گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو یہ گناہ اس کے اس طرح، وہ ٹہنی کو ہلا کے انہوں نے جھاڑا تو پتے گرنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح یہ گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسری نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے بتاؤ کہ اگر ایک شخص کے گھر کے ساتھ نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 وقت جو ہے وہ نہاتا ہو، تو اس آدمی کے جسم پر کوئی میل کا کوئی شائبہ رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں حضور۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اسی طرح تم جب نماز پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، تو تمہارے گناہ اسی طرح یعنی جھڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ ہے کہ انسان کو یعنی یہ نہیں کہ اس کی عادت ڈال لینی چاہیے خطاؤں کی یا لغزشوں کی، یا نڈر ہو جانا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ عام طور پہ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، محتاط طرز زندگی، تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ متقی شخص وہ ہے جو ہر وقت محتاط رہتا ہے، اور تقوی کی تعریف ہی یہی کہ آپ ہر وقت محتاط رہیں، زندگی گزارتے وقت، ہر بات کرتے وقت، کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، کسی سے بھی کوئی تعلق قائم کر رہے ہیں، تعلق توڑ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ احتیاط کا دامن جو ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ
کہ ہم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائیں۔ تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں اپنے جو مراسم عبودیت ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو سر جھکا دیا ہے تیرے حکم کے سامنے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارتے ہوئے اگر کچھ لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر آپ مہربانی کیجئے اور ہماری وہ خطائیں معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تواب الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ربنا وابعث فی، دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا، آپ ان میں بھجوائیے، مبعوث کیجئے ان میں ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو۔ یعنی یہ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ یہ دعا کرتے وقت ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہ دعا مکے والوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، سارے حالات واقعات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کہاں دعا ہو رہی ہے، کس جگہ ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ کون ہے۔ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ہے، دعا ہو رہی ہے جب بیت اللہ شریف کی وہ تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور مکے والوں کے بارے میں منہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ جو یہود اس وقت کہتے تھے نا کہ یہ پیغمبر تو ہم میں آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ہم اس کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم میں آنا چاہیے تھی، بنو اسماعیل میں آیا، ہم نہیں مانتے۔ وہ تو ایک ضد تھی، ان کی ہٹ درمی تھی، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو یہ جو رسول آیا ہے اس کی دعا ہوئی تھی، تمہارے جو آباء و اجداد ہیں اور جو تمہارے پیغمبر ہیں، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہود مانتے تھے، بنو اسماعیل بھی مانتے تھے، بنی اسرائیل بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وہ جو دعا کر رہے ہیں وہ تمہارے، انہوں نے تو یہ دعا کی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت ہزاروں سال پہلے وہ دعا کر چکے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک عظیم الشان رسول آپ بھجوائیے۔ تو بنو اسماعیل میں اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ دعا تو پھر یہ جب قبول ہو گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہے۔ اگر کوئی اور پیغمبر نہیں آیا ہے تو پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مصداق ہے ایک، تو وہ کام کیا کرے گا؟ یہ بات بھی یتلو علیہم آیاتک، یہ جو ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام، یہ جو ڈیوٹیاں بتائی جا رہی ہیں یہ رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن جب رسول موجود نہ ہو تو یہ ڈیوٹی پھر، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ پھر امت کی ڈیوٹی ہے۔ امت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ پھر امت کی ڈیوٹی ہے۔ سامعین اکرام یہ ضرور نوٹ کر لیں، کیونکہ جو رسول کی ڈیوٹی ہے پھر وہ امت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرا رسول تو آئے گا نہیں، اور پھر ان کو ہم نائبین رسول کہتے ہیں۔ یہ چاروں جو چیزیں ہیں سامعین اکرام، ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، رسول کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے، اس کی تلاوت کرے، یعنی اس کا بیان کرے،
جیسے کہ ہم تلاوت، ہمارے قاری صاحبان، حافظ صاحبان جو تلاوت کرتے ہیں یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. یتلو علیہم آیاتک، جو حفاظ کرام ہے، جو قاری صاحبان ہیں، وہ ہم پہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. دوسرا جو درجہ ہے تو وہ پھر کتاب کا ہے. آپ کو میں نے بتایا نا کہ کتاب اور پھر اس کی تعلیم، لوگوں کو سکھانا، یہ ہمارے علماء کا کام ہے. یعنی ہمارے علماء کرام جو ہیں مدرسین یا علماء کرام، وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. والحکمت، اور ان کو حکمت کی باتیں بتائے. یہ رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ چاروں ڈیوٹیاں جو ہیں وہ رسول کی ہیں. وہ حکمت اور دانائی، یعنی جو قرآن پاک کی حکمتیں ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. کیونکہ قرآن پاک تو قرآن حکیم ہم کہتے ہیں نا، قرآن حکیم. تو قرآن پاک کی تعلیم، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یعنی قرآن کا تلاوت کرنا اور قرآن کی تعلیم دینا. اور تیسری بات جو ہے وہ ان کو حکمت کی، یعنی قرآن کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے. وَيُزَكِّهِمْ، چوتھی جو ڈیوٹی ہے وہ رسول کی کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفوس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ تزکیہ نفس میں ہے. جب تک انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو جاتا وہ انسان کامل نہیں بن سکتا، اور نہ انسان کامل کہلانے کا مستحق ہے. اور انسان کی فلاح اس کے تزکیہ نفس میں پوشیدہ ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں آج کے معاشرے میں، یعنی ایک تو ہم متوجہ نہیں ہیں قرآن کی طرف، اور یعنی اس کے مقاصد کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے ہمیں کوئی عام معاشرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے تزکیے کے بارے میں فکر مند ہیں، یا ان کو فکر ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا المناک بات ہے کہ ہم لوگ اپنے تزکیے سے غافل ہیں. اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں باہر. تزکیہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تزکیہ نفوس جو ہے، تزکیہ نفس، یہ انتہائی ضروری ہے سامعین کرام. اور یہ ایک خاص فعل ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، 18ویں پارے میں آپ دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو. یہ جو مروجہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا. یہ زکوٰۃ مطلب یہ تزکیہ کرنے والی ہے، صفائی کرنے والی ہے، آپ کے مال کی تزکیہ کرنے والی ہے. تو ایک تو مال کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ایک نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ نفس ایک عام لفظ ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن وہ سننا ہمارا کیا ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. وَيُزَكِّهِمْ، یہ تزکیہ نفوس. اس میں یہ ساری کتابیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، یا یہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی شخص ہوگا جو آپ کو تلاوت آیات کرے گا. کوئی شخص ہوگا کہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے گا. کوئی شخص ہوگا
کہ جو آپ کو حکمت کی باتیں بتائے گا، کوئی شخص ہوگا کہ جو آپ کے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ میں خود کتاب کی تعلیم، کتاب کی تلاوت کروں گا، اس کی تفسیروں کی کتابیں لے کر اس کی تعلیم بھی حاصل کر لوں گا، پھر بزرگوں کی کتابیں لے کر اس سے حکمت کی باتیں بھی معلوم کر لوں گا، اور پھر اپنا نفس کا خود ہی تزکیہ کر لوں گا، تو میرے خیال میں یہ شخص جو ہے وہ انسانی فطرت سے واقف نہیں ہے، اور اس کو کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو تزکیے کے بارے میں سامعین کرام یہ بات جو ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سن کے جلدی جلدی اس کا معنی سن کے بس جو ہے آگے دوڑیں، یعنی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ، تو ایسا رویہ قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت پر آپ سوچیں، اس کو سمجھیں، اور یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس پہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ اللہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ، یہ تزکیے کے بارے میں میں مزید تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تزکیہ جو ہے یہ ایک انتہائی لازمی فعل ہے جو کہ ضروری ہے کہ آپ اپنے، اس میں 2-3 نقطے ہیں سامعین کرام، کہ ایک تو آپ یہ ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ خود نہیں کر سکتے، اور ایک جو بنیادی اس میں بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ قابل تزکیہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس ہے، اور نفس جو ہے اس کی جو پہلی صفت ہوتی ہے سامعین کرام، وہ ہمارا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ ہمارے ساتھ ایک ایسا نفس ہے، وہ پھر ہم کسی وقت بیان کریں گے جو نفس کا مضمون آئے گا یا باب آئے گا، لیکن جو ہمارے ساتھ نفس ہے سامعین کرام وہ ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ تو ہر انسان کا نفس، اس کے ساتھ جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی اس میں دوسرے الفاظ میں اگر تھوڑا سا آسان کر دوں تو بات یہ ہے کہ انسان اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان آیا ہے یہاں کمال حاصل کرنے کے لیے، انسان آیا ہے یہاں تکمیل کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کمال یہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو وہ پھر تزکیہ نفس سے یہ کمال اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے جو یعنی انسانی نفس ہے اس میں کچھ اخلاق رذیلہ ہیں جو کہ اس میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کو شح، لالچ جو ہے وہ پلا دی گئی ہے۔ یہ اخلاق رذیلہ ہم اسے عام اس میں کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ ہمارے نفوس میں موجود ہیں، جس میں اگر آپ غور کریں تو وہ کبر ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی جو اخلاق رذیلہ میں ہے وہ کبر ہے، بڑائی ہے۔ ہر انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے، دوسری رائے کو فوقیت نہیں دیتا، عام طور پہ یہ ہے، اس میں ایک کبر ہے۔ تو کبر میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر عام انسان جو ہیں کبر میں مبتلا ہیں، یعنی آج جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کے احکامات سے منہ موڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کبر ہے
بڑائی ہے، ہم اپنی رائے کو اللہ کی رائے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنی رائے کو اللہ کی رائے پر فوقیت دیتے ہیں، تبھی تو قرآن کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، کبر ہے، انسانی نفس میں جو ہے وہ کبر کی ایک خرابی موجود ہے، پھر اس میں لالچ ہے، پھر اس میں غصہ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، پھر اس میں شہوت ہے، پھر اس میں حسد ہے، پھر اس میں بغض ہے، اس میں کینہ ہے۔ تو یہ ساری عادتیں اس میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں لالچ ہے کہ نہیں ہے بچے میں؟ یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ دیکھیں اس میں انسانی جو فطرتیں ہیں یہ موجود ہوتی ہیں۔ بچہ غصہ کرتا ہے اور اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے۔ بچہ جو ہے 2 سال کا بچہ یا جو آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھیل لیتا ہے، تو وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں لالچ ہوتی ہے۔ بچے اپنی چیز دوسرے کو نہیں دیتے، دوسرے سے چیز چھیننا چاہتے ہیں، دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ 2 بھائیوں میں آپ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفس میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس پہ پھر ہم مفصل کسی وقت بحث کر سکتے ہیں مجلس فکر میں۔ ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی نفس میں جو خامیاں موجود ہیں، انسان آیا ہے تکمیل کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے جو نائب کا جو منصب ہے وہ سنبھال لے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب کب بنے گا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ اپنا تزکیہ کر لے تو یہ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے گا۔ جو انسان کا جو مقام ہے، جو مقصد پیدائش ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ کب ہوگا؟ وہ اس خلافت کے مقام کو کب سنبھالے گا؟ جب یہ اپنا تزکیہ کروا لے گا۔ کر لے گا نہیں، آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے، اپنی بیماریوں کا علاج، آپ ظاہری بیماریوں کا علاج خود نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اپنا آپریشن کسی خود نہیں کر سکتا، کسی اور سے کرواتا ہے، اس کو لیٹنا پڑتا ہے کسی ڈاکٹر کے سامنے۔ تو پھر عام انسان تو آپ کو پتہ ہے نا، سیلف میڈیکیشن ایک عام بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سیلف میڈیکیشن بہت سے لوگ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو ظاہری معاملات میں ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہیں کریں، تو پھر باطنی جو امراض ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات جو ہے وہ ناقابل سمجھ ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں خود اپنا تزکیہ کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں، تو وہ شخص بے وقوف ہوگا، کیونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ کار یزکیہم، رسول آئے گا وہ تزکیہ کرے گا، پھر نائبین رسول موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بنایا ہوا موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے مزکی کو نہیں پہچانا۔ تھوڑے سے میں نے معنی میں تحریف تو کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ولم یعرف امام زمانہ، اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ تو امام ہی تو اس کا تزکیہ کرے گا، امام ہی تو مزکی ہے۔ فَكَأَنَّهُ مَاتَ مَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، تو گویا کہ یہ جاہلیت کی موت، اس نے تو اپنا تزکیہ نفس کروائے نہیں۔ تو جس نے اپنا تزکیہ نفس نہ کروایا کسی اللہ والے سے، کسی نائب رسول سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور فرماتے ہیں، میں نہیں کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت یعنی کفر کی موت، اس کا نفس تو اور یہ تو قرآن کی بات ہے، قد افلح من زکاہا
وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا، قد افلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً تباہ ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، جس نے پرواہ نہیں کی تزکیہ نفس کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھجوا جو ان کا تزکیہ کر کے ان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سامعین اکرام یہ چار جو صفات ہیں آپ کو جو بتائی جا رہی ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ، یہ تمام یعنی یہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف اس کے گروپ ہیں۔ کسی نے تو یعنی تلاوت کا ڈیوٹی لے لی ہے، جو کہ بری بات نہیں ہے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر ان میں علماء کرام ہیں جو درس و تدریس میں مصروف ہیں، پھر جو ہمارے علماء کرام ہیں، صوفیاء مشائخ عظام ہیں، وہ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جو شخص نائب رسول ہوگا وہ یہ تمام ڈیوٹیاں جو ہیں یہ انجام دے گا، تلاوت کتاب بھی کرے گا، تعلیم کتاب بھی کرے گا، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتائے گا، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے گا۔ جو ان کا یعنی جو ڈیوٹی ہے وہ یعنی رسول کی ڈیوٹیاں جو ہیں، جو نائب رسول ہے وہ رسول کی تمام ڈیوٹیاں انجام دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی نائب رسول کے منصب پر فائز ہو اور وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہ دے، ان کو حکمت کی باتیں نہ بتائیں، ان کا تزکیہ نفوس نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی یعنی نائب رسول ہے، جو علماء حق ہے، جو ربانیین ہیں، رب والے ہیں، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تو وہ یہ چاروں صفات ان میں ہوں گی۔ اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ کتاب کیا ہے؟ اصل جو چیز ہے وہ کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ آپ کو مناسک، مراسم عبودیت آپ کو بتاتے ہیں، کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چلتے ہیں، تو وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے گا، اور پھر اس میں حکمتیں، اس کی حکمتیں بیان کرے گا، اور اگر آپ ان سے رابطہ، صحیح رابطہ کر لیں گے تو پھر آپ کا وہ علاج بھی کرے گا، یعنی روحانی امراض کا علاج کرے گا۔ آپ کے دل میں جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ ان کی صفائی کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ایک نقطہ جو ہے سامعین کرام میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ایک تو یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، ہم نے تو ان تمام چیزوں سے منہ موڑا ہوا ہے، یعنی ہم آج کا معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے یعنی قرآن کی سمجھ حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کے جو یعنی جو حکمت کی باتیں ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں اس سے بھی ہم پہلو تہی کرتے ہیں، اور اپنے تزکیہ نفس سے بھی غافل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کا جو مشن ہے، یا جو پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں یا ان کے فرائض ہیں، تو وہ جاننے چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم تو اس طرف ہمارا رخ نہیں ہے جس طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، نہ تو ہمارا وہ مقصد ہے اور نہ اس طرف ہمارا رخ ہے۔ تو قرآن اور حدیث، اللہ اور پیغمبر، اللہ اس کے رسول تو ہمیں دعوت آخرت کی طرف دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو
الی دار السلام، سلامتی کے گھر پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے۔ تو ہم تو دنیا کے گھر کے متوقع ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ قرآن کو آپ یا تو سمجھنے کی کوشش کریں یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جب تک باطن ہمارا مقصود نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک ہمیں پیغمبر کی کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھجوا کہ جو تیری آیات ان پر پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم۔ ہم نے تو منہ موڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس کی امت ہیں، کس کی، کہتے ہیں ظاہری زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ان کی بات پہ تو کان نہیں دھرتے، نہ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں یا ان پہ غور کرتے ہیں، ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دعوت دے رہے ہیں اس طرف انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے اس میں۔ انک انت العزیز، تو زبردست ہے، یعنی تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس وقت جس وقت یہ دعا مانگی جا رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ کیا حالات تھے اس وقت۔ وہ جس جگہ وہ اپنی یعنی بیت اللہ شریف بنا رہے تھے، اس وقت تو ایسی آبادی نہیں تھی اور نہ ایسے آثار تھے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کی پلاننگ ہے، جو کہ پھر اسی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کر لی۔ تو زبردست ہے۔ اب دیکھیں آپ، مکہ عروس البلاد ہے، الحکیم، تو حکمت والا ہے، تو دانا ہے کہ ان باتوں کو کس وقت کس انداز میں اس دعا کو تو پورا کرے گا، تو بہتر جانتا ہے۔ ساری دانائی، ساری حکمتوں کا مالک تو ہی ہے، الحکیم۔ سامعین کرام، ابھی بات جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔